सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन, यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। जरूर जो अपने रब को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। किसी ने एक सवाल किया जो जन्नत के ताल्लुक से पहला उन्वान आया था कि जन्नत में आदमियों के साथ हूरें भी होंगी और उनकी बीवियां भी होंगी, तो क्या हूरों और बीवियों के दरमियान झगड़ा होगा? अच्छा सवाल किया जिसने भी किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जन्नत में मर्दों को जो है बीवियां मिलेंगी और हूरें भी मिलेंगी, लेकिन जन्नत में हमें कोई और किसी भी किस्म की खराबी नहीं होंगी। हम इंसान परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। किसी किस्म की ना जिस्मानी खराबी और ऐब, किसी किस्म का अंदरूनी या ज़ाहिरी ऐब, और ना ही किसी किस्म का फितरी ऐब हमें बाकी रहेगा। हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हो जाएंगे, मुकम्मल इंसान बन जाएंगे। कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कीना नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं। और जो औरतों का आपस में सौकनों का 2 बीवियाँ समझो है उनका, या हूरें भी ज़ाहिर सी बात है बीवियों के जैसा ही रहेंगी। तो जो दुनिया में तो फितरी है चीज़ है कि थोड़ा सा अनबन बहरहाल होते रहती है और चलते रहती है, ठीक है। तो बहरहाल क्या फिर एक सवाल आया कि क्या वहाँ होगा, तो यकीनन वहाँ किसी भी किस्म की फितरी और अखलाक़ी बुराइयाँ
نہیں پائی جائیں گی. تو لہٰذا جب حسد نہیں ہوں گی اور اسی کے ساتھ غیرت جس کو بولتے ہیں نا، وہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے غیرت، وہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے. جو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے غیرت ہوتی ہے، اگر ایک شوہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں تو ان میں جو عمل ہوتا ہے، جو ریس ہوتی ہے کہ شوہر میرے طرف مائل ہو، اس کو غیرت بولتے ہیں. کبھی شوہر بیوی سے جو اس کو بے پردہ دیکھ لیتا ہے، جو اس کو جوش آتا ہے، اس کو بھی غیرت بولتے ہیں. عربی میں غیرت ایک بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ غیرت کے تحت کبھی جھگڑا ہوتا ہے اور کبھی حسد کے تحت جھگڑا ہوتا ہے، جلن جس کو بولتے ہیں عام زبان. تو وہاں نہ حسد ہوں گی نہ وہ غیرت ہوں گی جو غلط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہوگا اور انسان پرفیکٹ ہوگا. تو انشاءاللہ عزیز وہاں کسی قسم کا جھگڑا یا اس قسم کی باتیں نہ آپس میں بیویوں میں ہوں گی. اگر انسان کی دنیا میں ایک ساتھ بیویاں تھیں، نہ ہی جو ہے حوروں اور جو ہے عورتوں میں. کے قریب کے پروفیسر ہیں، وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے وہ. انہوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیئرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیئرنگ کے ملیں گی، اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے، وہ بھی ملیں گی. سب ملے گا انشاءاللہ، بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے، وہ بھی ملیں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل اور ان کو کنواری بنا دیا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ابھی کھلکھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ایسے مرجھائے مرجھائے بیٹھ رہے تھے، بوڑھے بھی خوش ہو رہے ہیں، جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوئے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا، اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. تو یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں، دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی. دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو ماحول بن رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن. جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھیں. لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا ہو. بھائی جیسے خود ہو اس قسم کی تلاش کر لو. تو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، مقصد اس کا سہیلیوں کے نام نہیں تھا، کائنات سے مراد یعنی کائنات. آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت یعنی میری خوشی بھی تم ہی میری کائنات ہو، تم ہی میری راحت ہو، تم ہی میری مسرت ہو. وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں، یعنی سب کو چھوڑ دیا. آج سے سب کائنات بھی میری تم، مسرت بھی میری تم، اور راحت بھی تم. تو وہ کہتے ٹھیک ہے آج سے غفار بھی تم، ستار بھی تم، کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی تم، سلیم پان والا بھی تم، وسیم کباڑیا بھی تم، سب تم. وہ حیران ہو گئے تو یہ کیا کر رہی ہے بھائی. تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا؟ لم یطمثہن انس. اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی، صرف یہی والی ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ. ریپیئرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیئرنگ ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عنبر سے بنائی ہیں. حور مقصورات فی الخیام. خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اور یہ کس کو ملیں گی؟ جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کر لوں. یہ ملیں گی کس کو؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں؟ پیسہ جس کے پاس ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان. اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان. بیض مکنون. چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. حور عین. خوبصورت آنکھوں والی، گورے رنگ والی بہت. اللہ نے کواعب اترابا. خوبصورت جوان. یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی. اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے؟ غریب کو ملتی ہے. روکڑا ہوگا تو مل جائے گی. کیا خیال ہے؟ آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو، پیسے ہیں تو ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیبل ہے.
ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا ٹیڑھی میڑھی ناک بوڑھا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے. عربوں میں تو بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں بڈھے بڈھے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیس پہ. آخرت میں ان حوروں کی قیمت کیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ لوگ کہ رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں. کیسی عجیب آیت ہے. یہ موضوع چینج تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں, دنیا کا عشق ہے نا آج کل, تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ حوروں کا سوچ لیا کرو. اور وہ حور ملے گی کیسے؟ رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا عادی ہو, رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتا ہے. سارے چور اچکے ڈاکو, گٹر کے ڈھکنوں میں بیٹھنے والے, پان گٹکے کھانے والے, وہ بھی 2:30 3 4 بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں, اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں. اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں. فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں, اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور دن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں مساجد میں مدارس میں لیکن عبادت میں پیچھے ہیں. ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابند لیکن پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لیں, عبادت کی کثرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں دنیا کو, تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی لائن پہ اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائے گی. چھپی ہوئی چیزیں ہیں. جن کا غیب پر ایمان ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین ہے, وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں. جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین حرکت سمجھتے. فجر کے فرض نہیں پڑے جاتے, وہ رات کو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بیوقوف ہوتے ہیں, خام خامے صبح صبح اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.